اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں 1960 سے آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں اور تقریباً 60 سال آپ اس جماعت کے ساتھ رہے، 60 سال کے بعد یہ علیحدگی کی کیا وجہ بنی؟ کیا اب مولانا صاحب نے آ کے اس جماعت پہ قبضہ کیا یا اب آپ کی اس عمر میں آ کے اس جماعت سے علیحدگی کی کوئی خاص وجہ بنی؟ اور پھر سر اس کے بعد آپ اس شخص کے ساتھ جا ملے جو کہ اینٹی اس جماعت کے رہا ہے، جو کہ تقریباً 20 سال سے اس جماعت کے خلاف رہا ہے، جو کہ آپ کے اس ٹائم کے لیڈر کو ڈیزل کہتا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 1989 میں جب سے سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹی، اس اقدام کا بین الاقوامی سیاست پر دو اثرات مرتب ہوئے۔ ایک یہ کہ سیاسی میدان میں قوت ایک رہ گئی، یعنی دو محوری دنیا کے بجائے یک محوری دنیا ہو گئی۔ سوویت یونین چونکہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور مغرب میدان سیاست میں ایک قوت کے حوالے سے موجود رہے جس کی سربراہی امریکہ کر رہی تھی، تو اس وجہ سے بین الاقوامی سیاسی قوتوں کا ایک ذہن بنا کہ اگر میں نے سیاسی میدان میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو مجھے امریکہ کی سپورٹ اور حمایت اور قربت حاصل کرنی پڑے گی، اور یہی اثر ہمارے علماء پر بھی مرتب ہوا۔ اور دوسرا جو اثر ہوا وہ یہ کہ مارکسزم اور کمیونزم اور سوشلزم کی جو فلسفے تھے، جو نظریاتی سیاست تھی، وہ بھی اس کی خلا آئی، اور جو مغرب کی مفاداتی سیاست تھی کہ کچھ لوگ کچھ دو والی سیاست، وہ میدان سیاست میں باقی رہ گئی۔ تو اس کا بھی بین الاقوامی سیاسی قوتوں پہ یہ اثر ہوا کہ اب نظریاتی سیاست کے بجائے تجارتی سیاست بہتر ہے، اور یہ ہے ہمارے علماء کو بھی یہ مرض لاحق ہوا۔ بتائیں آئے روز جو ہے وہ ہمیں سننے کو آ رہا ہے کہ مولانا شیرانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت ہے، لیکن ہم نے جب سے آپ کا فلسفہ پڑھا ہے، یہ جو نعرہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ بھی آپ لے کے آئے میدان میں۔ اب جو ہے یہ نعرہ ابھی گزشتہ روز جو دھماکہ ہوا اس کے بعد ہمارے پولیس والے بھی لگا رہے تھے، تو یہ جو آپ کا نعرہ ہے، آپ نے جو نعرہ ایک دیا اس قوم کو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو کیا وردی والے آپ کے ساتھ اب بھی رابطہ کرتے ہیں؟ کیوں نہ کہ ایک ٹائم میں ہمیں یاد ہے کہ ہر رات کو وردی والے آپ کے گھر بیٹھا آتے تھے، آپ سے ملاقاتیں کرتے تھے، اب بھی وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یا وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں ہر روز ہر رات کی بات تو شاید صداقت اس میں نہ ہو، اور باقی یہ کہ اگر وردی والوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے تو پھر یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے یہ گلہ کرے یا مجھ سے یہ شکایت کرے کہ تم ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے منصوبہ تیار کرتے ہو، پھر جا کر کے سارے لوگوں میں اس کو افشا کرتے ہو، یہ گلہ تو ان کا بنتا ہے۔ قوم کا کیا بنتا ہے؟ قوم کو جو کچھ میں نے کہا ہے اور انہوں نے نہیں مانا ہے، نقصان اس سے ان کو ہوا ہے۔ اب اگر میں اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ ہمارے ادارے ہیں، بیٹھوں گا۔ اگر میں اس کے ساتھ منصوبہ بناتا ہوں اور پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری تباہی آنے والی ہے، تو یہ تو پھر وہ گلہ مجھ سے کریں کہ یہاں ہمارے ساتھ منصوبہ بناتے ہیں، وہاں جا کر کے قوم کو ہماری ساری رازیں فاش کر لیتے ہیں۔ سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیں سر، اس ٹائم جو ہے آپ امام سیاست بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر جب افغانستان میں جنگ لڑی جا رہی تھی اس ٹائم جو آپ کا کردار ہے وہ شاید ہی ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے۔ یہ بتائیں سر، اس ٹائم جو ہے وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ کے جو دوست ہے یا آپ کے اس ٹائم جس کے ساتھ آپ لوگوں نے حمایت کی، عمران خان ایک بڑا لیڈر ہو کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور اس ملک میں جو ہے وہ یہ ملک کچھ دنوں میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی ممالک ہے جس طرح امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا، یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں کمی کسی چیز کی بھی نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے جتنا خوشحال ملک پاکستان ہے دنیا میں شاید کوئی خطہ ہو۔ پانی، زمین، جنگلات، تفریح گاہیں، معدنیات، افرادی قوت، لیکن یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی جاگیردار اپنے مزارعین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں دیتا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ یو این چارٹر کے دائرے سے باہر پاکستان کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ یہ ٹرانسجنڈر بل جو پاس کیا ہے، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے یا مغرب کی خواہش؟
یہ کس وجہ؟ کوئی بھی قانون پاکستان UN چارٹر کے دائرے سے باہر پاس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی NOC لیے بغیر کسی بھی وسیلے سے اپنے ملک کی وسیلے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا جو ہے یہ ایک ریاست ہے، اور جن کو آپ ممالک کہتے ہیں یہ بلدیاتی ادارے ہیں۔ UN چارٹر کا دستور العمل ہے پوری دنیا کے لیے۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل دو ایسے ادارے ہیں جیسے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ، اور وہ تمام محکمے اقوام متحدہ کے تحت موجود ہیں۔ جو کسی بھی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، صحت کا، تجارت کا، ڈیولپمنٹ کا، مالیات کا، پولیس کا، انٹرپول، عدالت کا، ہیگ، حکومتوں کو، بادشاہوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ ہے کہ عدالت میں جواب دو کہ تم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ تو جو پرانے زمانے میں شاہنشاہ کا تصور تھا وہ تو افراد اور خاندانوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب شاہنشاہ کا تصور جو ہے وہ کردار اقوام متحدہ ادا کرتا ہے، جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے۔